احیاء علوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 578 کتاب المراقبہ والمحاسبہ جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم مراقبے کی حقیقت اور مراقبے کے درجات کے متعلق بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ رقیب کا لحاظ کیا جائے۔ مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ رقیب کا لحاظ کیا جائے اور اپنی توجہ کا رخ اس کی طرف پھیرا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص غیر کے باعث کسی چیز سے احتراز کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کے لحاظ میں ایسا کیا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک مراقبہ قلب کی اس حالت کو کہتے ہیں جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے، اور اس حالت کی وجہ سے کچھ اعمال اعضاء میں اور کچھ قلب میں پیدا ہوتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ قلب رقیب کی طرف تاکتا رہے، اس کی طرف مشغول ہو، اس سے التفات رکھے اور اس کی طرف متوجہ ہو۔ اور جس معرفت سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے وہ یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید اور مخفی امور پر مطلع ہے، اور بندوں کے اعمال کا نگران ہے، اور تمام نفوس کے اعمال سے واقف ہے۔ دل کا راز اس پر اس طرح عیاں ہے جیسے ظاہری جلد انسان پر مکشوف ہوتی ہے، بلکہ اللہ پر اس سے زیادہ ہی واضح ہے۔ جب یہ معرفت یقین بن جاتی ہے، یعنی ہر طرح کے شک سے خالی ہو جاتی ہے، پھر دل پر غالب ہو کر اسے دبا لیتی ہے۔ اور غلبہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے امور ایسے ہیں جن کا انسان یقین رکھتا ہے لیکن وہ اس کے دل پر غالب نہیں ہوتی، جیسے موت کا علم یقینی ہے لیکن دل پر غالب نہیں ہے۔ اسی لیے جب کسی چیز کی معرفت دل پر غالب ہو جاتی ہے تو اسے رقیب کا لحاظ کرنے پر مائل کرتی ہے اور اس کی سمت کا رخ رقیب کی طرف پھیر دیتی ہے۔ اس معرفت پر یقین رکھنے والے مقرب ہیں۔ اور مقربین کی دو قسمیں ہیں، صدیقین اور اصحاب یمین۔ اس لیے ان کا مراقبہ بھی دو درجوں کا ہوتا ہے۔ ایک درجہ ان مقربین کا جو صدیقین ہیں، اور یہ عظمت و جلالت کا مراقبہ ہے۔ اس مراقبے کا حاصل یہ ہے کہ قلب اس جلال کے مشاہدے میں مستغرق ہو جاتا ہے اور اس کی ہیبت سے شکستہ ہو جاتا ہے، اور اس میں غیر اللہ کی طرف التفات کی ذرا بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس مراقبے کے اعمال کی تفصیل پر ہم زیادہ نظر نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے اعمال صرف دل میں منحصر رہتے ہیں۔ جہاں تک اعضاء کا سوال ہے، وہ مباحات کی طرف بھی التفات نہیں کرتے، چہ جائے کا ممنوعات اور محرمات کی طرف ملتفت ہوں۔ اور جب طاعات کے لیے متحرک ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا وہ معمول اور پابند ہوں۔ اس لیے انہیں راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جو شخص راعی کا مالک ہوتا ہے وہ رعیت کو خود درست کر دیتا ہے۔ قلب راعی ہے، جب وہ معبود میں مستغرق ہوتا ہے تو اعضاء بلا تکلف اسی کے راستے پر چلتے ہیں، لیکن ہر شخص کا یہ حال نہیں ہوتا۔ ایسا وہ ہوتا ہے جسے صرف ایک فکر ہو اور باقی تمام فکرات سے اسے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا ہو۔ جو شخص یہ درجہ پا لیتا ہے وہ مخلوق سے اس حد تک غافل ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اپنے پاس موجود لوگوں کو بھی نہیں دیکھ پاتا، حالانکہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور نہ ان کی باتیں سن پاتا ہے، حالانکہ وہ بہرا نہیں ہوتا۔ تمہیں اس طرح کی کیفیات ان دلوں میں بھی مل جائیں گی جو مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، اس کے نواسی کی شادی تھی، تو جو شور غوغا، تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے کیا بات ہے بھائی، یہ شور کس بات کا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے نواسی کی شادی ہے۔ 10-15 منٹ کے بعد پھر پوچھ لیتے بھائی شور ہو رہا ہے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں شادی ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ ان کو پھر یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ ډېرې ښکلې مثال یې اوس راکړی دی۔
تمہیں اس طرح کی کیفیات ان دلوں میں بھی مل جائیں گی جو بادشاہان دنیا کی تعظیم سے لبریز ہوتے ہیں۔ بادشاہی خدام اپنے بادشاہوں کی تعظیم میں اس قدر مستغرق رہتے ہیں کہ ان پر کچھ بھی گزر جائے مگر انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اور انہی لوگوں پر کیا موقوف ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جو کسی دنیاوی کام میں پوری طرح منہمک ہوں یا کسی خیال میں ڈوبے ہوئے ہوں، حتیٰ کہ بعض لوگ سوچتے ہوئے اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں یا منزل سے دور نکل جاتے ہیں اور انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کہاں جا رہے تھے اور کس کام کی غرض سے نکلے تھے۔ عبدالواحد بن زید سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ اس زمانے میں بھی کسی ایسے شخص سے واقف ہیں جو مخلوق سے بے خبر ہو اور اپنے حال میں مشغول ہو؟ فرمایا ہاں، ایک شخص ایسا ہے اور وہ ابھی یہاں آنے والا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عتبہ غلام وہاں آئے۔ عبدالواحد بن زید نے ان سے پوچھا، اے عتبہ، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ عبدالواحد بن زید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے۔ عتبہ غلام نے کہا، فلاں جگہ سے۔ اس جگہ کا راستہ بازار کی سمت سے تھا۔ آپ نے پوچھا، تمہیں راستے میں کون کون ملا تھا؟ انہوں نے کہا، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے چشتیہ سلسلے میں عبدالحق رودولوی گزرے ہیں۔ 30 سال تک مسجد جاتے تھے، راستہ معلوم نہیں تھا۔ پہلے ایک خادم جاتے تھے، وہ ہاتھ خط لیتے تھے، یہ اس کے پیچھے چلتے تھے۔ رودولوی، عبدالحق رودولوی۔ یہ آئنسٹائن کے بارے میں بھی ایک ایسا آتا ہے کہ ایک بار جب وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا تو مکان پر اس نے وہ لگا دیا کہ آئنسٹائن گھر پر نہیں ہے، باہر کیا ہوا ہے۔ اور تو یہ واپس جب بازار گیا یا کسی کام سے گیا، جب واپس آیا تو اس نے وہ پوسٹر پڑھا تو اپنے گیٹ پر، تو اس نے کہا کہ اچھا آئنسٹائن نے تو نہیں ہے، واپس چلا گیا، یعنی خود کو اس وقت ملاقاتی سمجھ رہا تھا۔ یہ تو اس کی بھی، لیکن فلاسفروں کے ساتھ بھی ہماری یونیورسٹی میں، پشاور یونیورسٹی میں پروفیسر عبدالقیوم صاحب ہوتے تھے، فلاسفی کے اس کے متعلق واللہ عالم کے سچے جھوٹے مشہور ہے کہ ایک دفعہ بیوی بھی ساتھ تھی اور صدر گیا، وہاں سے پھر بیوی سے کوئی بیٹھاتی ہے کسی دکانیں وغیرہ میں، وہاں سے سیدھا یونیورسٹی ہے، ڈر پہنچا تو جیسے ہی بیوی بھول گیا، اور جیسے ایک دفعہ تالے میں چابی کے بجائے انگلی گھما رہا تھا، تو وہ تو فلاسفروں کی بات ہے۔ عبدالقیوم صاحب تو خیر ہم جانتے تھے، ہم تھے ہوتے ہمارے ساتھ رہے تھے۔ ہاں جی۔ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی عورت کے پاس سے گزرے اور اس سے ٹکرا گئے۔ وہ عورت زمین پر گر پڑی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے اس بیچاری کو دھکا کیوں دے دیا؟ فرمایا، میں دیوار سمجھا تھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں چند لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ ایک شخص ان لوگوں سے کچھ دوری پر بیٹھا ہوا تھا اور میں اس کی طرف بڑھا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے کچھ گفتگو کروں۔ انہوں نے کہا، مجھے اللہ کا ذکر زیادہ مرغوب ہے۔ میں نے کہا، آپ تنہا ہیں؟ کہنے لگا، میرے ساتھ میرا رب ہے اور دونوں فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا، ان لوگوں میں سے جو تیر اندازی کر رہے ہیں کون سبقت لے جا سکتا ہے؟ کہنے لگا، جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ میں نے پوچھا، راستہ کدھر ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اٹھ کر چل دیا اور کہنے لگا کہ تیری اکثر مخلوق تجھ سے بے پرواہ ہے۔ یہ اس شخص کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں مستغرق ہو، صرف اسی سے گفتگو کرتا ہو اور اسی کے بارے میں سنتا ہو۔ ایسے شخص کو زبان اور اعضاء کے مراقبے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اعضاء تو دل کے حکم پر حرکت کرتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی بن الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ وہ ایک گوشے میں معتکف تھے اور بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ مراقبہ اور سکون کہاں سے حاصل کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اپنی بلی سے۔ جب وہ شکار کرنا چاہتی تھی تو چوہوں کے بلوں کے پاس تاک لگا کر بیٹھ جاتی تھی اور اپنا بال تک نہیں ہلاتی تھی۔ ابو عبداللہ خفیف کہتے ہیں کہ میں مصر سے ابو علی الرودباری سے ملنے کے لیے رم اللہ کی طرف چلا۔
مجھ سے عیسیٰ بن یونس مصری نے جو زاہد نام سے مشہور تھے کہا کہ موضع صور میں ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر کا شخص مراقبے کی حالت میں ہے، اگر تم ایک نظر انہیں دیکھ لو تو شاید کچھ نفع ہو۔ میں انہیں دیکھنے کی غرض سے اس حال میں صور پہنچا کہ بھوک پیاس سے بدحال تھا اور میرے جسم کے درمیان میں ایک کپڑا تھا، اوپر اور نیچے کا حصہ برہنہ تھا۔ میں وہاں کی مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ دو آدمی قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ اور دوبارہ بھی سلام کیا مگر وہ خاموش ہی رہے۔ میں نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں میرے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ نوجوان نے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے خفیف کے بیٹے، دنیا بہت مختصر ہے اور اس مختصر میں بھی بہت کم باقی رہ گئی ہے، مگر تو اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اے خفیف کے بیٹے، تیری مشغولیات کم ہیں، تبھی تو تجھے ہم سے ملنے کی فرصت مل گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں ان کے پاس دیر تک ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ میں نے ظہر اور عصر کی نمازیں بھی انہی کے ساتھ ادا کی۔ معلوم نہیں ان کی نظر میں کیا تاثیر تھی کہ میری بھوک پیاس سب اڑ گئی اور تمام تھکن دور ہو گئی۔ جب عصر کا وقت آیا تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ نوجوان نے کہا ہم خود مصیبت میں ہیں، تجھے کیا نصیحت کریں۔ اس کے بعد میں ان کے پاس 3 دن تک ٹھہرا رہا، نہ میں کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا اور نہ میں نے انہیں کھاتے پیتے ہوئے دیکھا۔ جب تیسرا دن ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے نصیحت کرنے کے لیے انہیں قسم دینی چاہیے، شاید مجھے ان کے واض و نصیحت سے کچھ نفع ہو۔ نوجوان نے اپنا سر اٹھا لیا اور کہنے لگا، اے خفیف کے بیٹے، اس شخص کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور تیرے دل میں اس کی ہیبت جم جائے، جو تجھے زبان حال سے نصیحت کرے، زبان قال سے نصیحت نہ کرے، جو تجھے زبان حال سے نصیحت کرے، زبان قال سے نصیحت نہ کرے۔ السلام علیکم، اب تم یہاں سے جاؤ۔ یہ ہے ان مراقبین کا درجہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ غیر کی گنجائش نہیں رہتی۔ مراقبے کا مقربین کا دوسرا درجہ اصحاب یمین میں سے اہل ورع کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر یہ یقین تو غالب رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام ظاہری و باطنی حالات پر مطلع ہے، لیکن اس کی عظمت و جلال کا مشاہدہ انہیں مدہوش نہیں کرتا، بلکہ ان کے قلوب حد اعتدال پر رہتے ہیں اور ان میں اعمال و احوال کی طرف التفات رہتا ہے۔ تاہم وہ اعمال پر مواظبت کے ساتھ ساتھ مراقبے سے خالی نہیں رہتے، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ سے حیا غالب رہتی ہے، اس لیے وہ تامل کے بغیر نہ کسی کام کی جرت کرتے ہیں اور نہ کسی کام سے توقف کرتے ہیں، اور ہر اس عمل سے رکتے ہیں جو قیامت کے دن انہیں رسوائی میں مبتلا کرے گا۔ وہ قیامت کے منتظر نہیں رہتے بلکہ دنیا ہی کو میدان قیامت سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے احوال پر مطلع سمجھتے ہیں۔ ان دونوں درجوں کا اختلاف مشاہدات سے واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تنہائی میں کوئی عمل کر رہا ہو اور اس وقت وہاں کوئی بچہ یا عورت آ جائے اور عمل کرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ آنے والا اس کے حال پر مطلع ہے، تو وہ اس سے حیا کرے گا اور اپنی نشست صحیح کرے گا اور اپنے احوال کو درست کرے گا۔ ایسا عورت یا بچے کی تعظیم کے لیے نہیں کرتا بلکہ حیا کی وجہ سے کرتا ہے۔ ان کا مشاہدہ اگرچہ اسے مدہوش نہیں کرتا، نہ استغراق کی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے، لیکن حیا میں جوش پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مراقبے کے یہ مختلف درجات ہیں۔ جس شخص کا یہ درجہ ہوتا ہے جو ابھی اوپر ذکر کیا گیا، وہ ہمارے سلسلے کی کسی بزرگ کا قول ہے کہ اللہ کا نام تو ہوش بڑھانے کے لیے لیا جاتا ہے، ہاں نہ کہ ہوش کھونے کے لیے، اڑانے کے لیے۔
کہ اللہ کا ذکر ہوش بڑھانے کے لیے، ہوش اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مراقبے کے یہ مختلف درجات ہیں۔ جس شخص کا یہ درجہ ہوتا ہے جو ابھی اوپر ذکر کیا گیا، وہ اس امر کا محتاج ہوتا ہے کہ اپنی تمام حرکات، سکنات، خطرات، لحظات اور اختیارات پر نگاہ رکھے، اور یہ نگاہ 2 مرتبہ ہونی چاہیے، ایک عمل سے پہلے اور دوسرے عمل کے بعد۔ عمل سے پہلے یہ دیکھے کہ جو کچھ میرے لیے ظاہر ہوا ہے اور جس فعل کے لیے میرے خاطر نے حرکت کی ہے، آیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے یا نفسانی خواہش اور شیطان کی اتباع کے لیے ہے۔ یہاں کچھ دیر رک کر غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اس پر نور حق سے یہ صحیح بات منکشف ہو جائے۔ اگر اس کی حرکت اللہ کے لیے ہو تو اسے آگے بڑھائے، اور اگر نفسانی خواہش کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے رک جائے، پھر اپنے نفس کو اس میں رغبت کرنے اور اس کی طرف مائل ہونے پر ملامت کرے اور اس عمل کی برائی کرے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی مذمت کرے، اور اسے بتلائے کہ تو خود اپنا دشمن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت سے تیری برائی کا تدارک نہ کرے تو کہیں کا نہ رہے۔ ابتدائی امر میں یہ توقف اس وقت تک قطعی طور پر واجب ہے جب تک کہ پوری بات واضح نہ ہو جائے، اس سے کسی کو مفر نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندے کے سامنے اس کی ہر حرکت کے متعلق خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو 3 دیوان کھولے جائیں گے۔ پہلا دیوان لما کا ہوگا، دوسرا دیوان کیفا کا ہوگا، اور تیسرا دیوان لمن کا ہوگا۔ لما کے معنی یہ ہیں کہ تو نے یہ فعل کیوں کیا؟ کیا تجھ پر اس کا کرنا اپنے مولا کے لیے واجب تھا، یا تو اپنی شہوت اور خواہش نفس کی بنا پر اس کی طرف مائل ہوا؟ اور اگر اس سوال سے بچ گیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے فلاں عمل اللہ ہی کے لیے کیا تھا، تو اس سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ عمل کس طرح کیا، یعنی کیفا، یعنی علم یقین کے ساتھ کیا یا جہل اور ظن کے ساتھ کیا؟ اگر اس سوال سے بھی بچ گیا تو تیسرا سوال اخلاص کے لیے ہوگا، یعنی یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا اور اپنے دعویٰ لا الہ الا اللہ کو پوری کرنے کے لیے کیا؟ اگر جواب اس بات میں ہے تو تیرا اجر اللہ پر ہے، اور اگر اپنی جیسی مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا تو اپنا اجر انہی سے لے لے، اور اگر دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ہم تجھے یہ نعمتیں پہلے ہی دے چکے، اور اگر سہو اور غفلت کے ساتھ کیا ہے تو نے میرا غضب اور میرا عتاب واجب کر لیا ہے۔ تو میرا بندہ تھا، میرا رزق کھاتا تھا اور میری نعمتوں سے عیش کرتا تھا، پھر تو نے غیر کے لیے عمل کیوں کیا؟ کیا تو نے میرا یہ خیال نہیں سنا تھا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ۔ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو تم رزق خدا کے پاس تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ تیرا برا ہو، کیا تو نے میرا یہ قول نہیں سنا الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو عبادت خالص ہو اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اسے مختلف سوالات کا سامنا کرنا ہوگا اور نفس سے زبردست باز پرس ہوگی اور جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا، تو وہ اس سے پہلے ہی سوال و جواب کی تیاری شروع کر دیتا ہے، ہر سوال کے جواب کی تیاری کرتا ہے تاکہ صحیح وقت پر صحیح جواب دے سکے۔ بہرحال بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام سے پہلے تأمل کرے، خواہ دنیا کا کام ہو خواہ وہ
دنیا کا کام کر رہا ہو یا کسی عمل کا اعادہ کر رہا ہو، یہاں تک کہ انگلی ہلانے اور پلک جھپکنے کا عمل بھی سوچے سمجھے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان سے اس کی آنکھوں کے سر میں انگلی سے مٹی کھرچنے اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے کے متعلق بھی باسپرس کی جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے لوگ صدقہ دینے سے پہلے کچھ دیر توقف کرتے تھے اور سوچتے تھے، اگر یہ دیکھتے کہ ان کا صدقہ اللہ کے لیے ہے تو ارادہ پورا کرتے۔ انہی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرمائے، جو ارادہ کرے تو ٹھہر جائے، اور جب یہ دیکھے کہ اس کا ارادہ اللہ کے لیے ہے تو اسے پورا کرے، اور اگر غیر کے لیے ہے تو ملتوی کر دے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت کی کہ جب بھی کوئی قصد کرے تو اللہ سے خوف کیا کر۔ احمد۔ محمد ابن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صاحب ایمان توقف کرنے والا اور ٹھہرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے قصد کے وقت توقف کیا کرتا ہے، وہ رات میں لکڑیاں جمع کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی وہ اس شخص کی طرح نہیں ہوتا جو رات کی تاریکی میں خشک و تر اور غبار آلود ہر طرح کی لکڑیاں سمیٹ لے۔ یہ اس مراقبے کی پہلی نظر کا حال ہے۔ اس سے حفاظت کی صورت یہ ہے کہ آدمی پختہ علم رکھتا ہو، اعمال کے اسرار پر مطلع ہو، نفس کے مقائد اور شیطان کے مکر کی معرفت رکھتا ہو۔ اگر کوئی شخص نہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، نہ اپنے نفس سے واقف ہے، نہ اپنے دشمن شیطان سے واقفیت رکھتا ہے، اور نہ یہ جانتا ہے کہ کون سے امور خواہش نفس کے موافق ہیں، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور ناپسند چیزوں میں تمیز کر سکتا ہے، اور نہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارادے، قصد، نیت، حرکت، سکون میں کیا چیز رضا الہی کے مطابق ہے، تو وہ اس مراقبے میں صحیح سلامت نہیں رہ سکتا، بلکہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ افعال کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور اپنی جہالت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں۔ پھر جہالت کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے، اگر کوئی شخص علم حاصل کر سکتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ علم حاصل کرے، اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ جاہل ہے، اس لیے کہ علم طلب کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی لیے عالم کی 2 رکعتیں جاہل کی 1000 رکعتوں سے افضل ہیں، کیونکہ عالم نفوس کی آفات، شیطان کے مقائد اور مواقع فریب سے واقف ہوتا ہے اور ان سے بچ سکتا ہے، جبکہ جاہل اپنی جہالت کی بنا پر ان سے اجتناب نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہمیشہ مشقت اور پریشانی میں رہے گا، جبکہ شیطان اس سے خوش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جہالت اور غفلت سے محفوظ رکھے۔ بدبختی کی اصل اور نقصان کی جڑ یہی ہے۔ اس لیے ہر بندے پر واجب ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے یا کسی اقدام کے لیے سعی کرے تو کچھ دیر ارادے اور سعی میں توقف کرے، یہاں تک کہ نور علم سے اس پر یہ امر منکشف ہو جائے کہ اس کا ارادہ اور سعی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس صورت میں اقدام کرے، اور اگر یہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو اس سے باز آئے اور قلب کو اس میں غور و فکر کرنے سے روکے، کیونکہ اگر باطل امور میں پہلے ہی مرحلے پر احتساب نہیں کیا گیا اور خیال و فکر کو باقی رہنے دیا گیا تو اس سے رغبت پیدا ہوگی، اور رغبت سے ارادے کو قطعیت ملے گی، اور ارادے سے عمل پیدا ہوگا، اور عمل سے ہلاکت اور بربادی ملے گی۔ اس لیے شر کے مادے کو اس کی منبع اور بنیاد ہی میں ختم کر دینا بہتر ہے، اور مادہ شر فکر باطل ہے، بات کے تمام امور اسی فکر باطل کے تابع ہوتے ہیں۔ اور اگر بندے پر کوئی امر مشکل ہو جائے اور کوئی پہلو واضح سامنے نہ آئے تو نور علم سے غور و فکر میں مدد لے، شیطان کے مکر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اگر اس کے باوجود مقصد حاصل نہ ہو تو علماء دین کے نور سے روشنی حاصل کرے اور ان گمراہ علماء سے دور بھاگے
جو دنیا پر کتوں کی طرح گرتے ہیں، اور ان گمراہ علماء سے دور بھاگے جو دنیا پر کتوں کی طرح گرتے ہیں۔ اس سے اس طرح پناہ مانگے جیسے شیطان لعین سے پناہ مانگتے ہیں، بلکہ ان سے کچھ زیادہ ہی اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تھی کہ میرے بارے میں اس عالم سے سوال مت کرنا جو دنیا کے نشے میں مدہوش ہو، ایسا شخص تجھے میری محبت سے دور کر دے گا۔ یہ لوگ میرے بندوں کے لیے رہزنوں سے کم نہیں ہیں۔ یہ فتنہ خلق قرآن میں بہت سے جو تھے وہ خلیفہ کے ساتھ تھے علماء، اور ان کے لیے پورا سڑک بنائی تھی اور ساری چیزیں کی تھی۔ ایک احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے جو یہی کہتے تھے کہ مجھے قرآن اور حدیث سے دلیل بتاؤ۔ تو اور وہ جو تھے، اور بہت سے علماء ان کو بھی کہتے تھے کہ اب تم کیا کر رہے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ڈاکٹر فدا صاحب ایک قصہ سناتے ہیں کہ جب فلسطین میں ادھر وہ زمینیں یہودی خرید رہے تھے مسلمانوں سے مہنگے داموں، تو وہاں کے کسی عالم نے فتویٰ دیا کہ یہ آپ ان کو نہ بیچیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے لوگ گھر کی مرغی دال برابر، کسی نے اس پر اتنا دھیان نہیں دیا، اور فتویٰ ایک ہندوستان کو بھیجا اور ایک ادھر مصر والوں کو بھیجا، الازہر والوں کو۔ تو ہندوستان والوں نے حضرت تھانوی کو بھیجا، تو حضرت تھانوی نے پھر کہتے ہیں کہ اپنے بہت سارے خلفاء علماء کو بٹھایا کہ اس پر میٹنگ کریں گے، رات کی وقت پورے لمبی نشست کریں گے۔ تو جب یہاں پر کہتے ہیں کہ انہوں نے نشست کی تو آپ کی شاگردوں نے پوچھا، علماء نے پوچھا کہ یار یہ تو آسان سی بات ہے، خرید و فروخت کی بات ہے، چاہے ٹھیک ہے کافر ہے کیوں، باقی تو خرید رہا ہے بیچ رہا ہے، یہ تو کوئی وہ تو نہیں ہے اس میں۔ تو حضرت تنوی نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ بیچنا تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی انہوں نے زیادہ ان کی آبادی ہو گئی، اور پھر یہ یو این تو نہیں تھا، لیکن یہ پھر باقاعدہ اسٹیٹ بنائیں گے، اور یہ حرم شریف کی جو زمین ہے بیت المقدس کی، یہ ان سے خالی کرائیں گے۔ اور جو مصر والے ہیں انہوں نے فتویٰ دے دیا، اور بس پھر اس میں کہتے ہیں کہ اجمیر شریف میں ایک دفعہ یہ مولانا محمد یعقوب صاحب جو تھے، یہ وہاں استاد تھے دیوبند سے پہلے، تو شیعوں اور ہندوؤں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب جو اکثر ایسے علماء کہتے ہیں کہ بھائی اچھا ہے، دونوں طرف جو ہے وہ ہمارا فائدہ ہے، شیعہ مر جائے یا وہ مر جائے۔ تو میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب نے فتویٰ دیا کہ شیعوں کی مدد کرنا چاہیے، اور اس کی دلیل یہ دی کہ شیعوں کو وہ مسلمان سمجھ کر، ہم تو شیعوں کو جیسے، لیکن وہ ہندو اس لیے، تو اگر یہ ہم جو ہے وہ کہیں گے مسلمانوں کو ہم نے مارا یا مسلمانوں، وہ شیعہ اور سنیوں میں ہندو فرق نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہی سوال جب بلخان وغیرہ اور اس پہ تو جو چندہ وغیرہ جمع ہو رہا تھا، تو بعض لوگوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کیا کہ حضرت دونوں طرف سے بد دین ہے، یہ کون سی دیندار ہے؟ وہیں یہ مولانا محمد یعقوب صاحب والی دلیل کو حضرت تھانوی نے وہ بنایا کہ جو ترک ہیں وہ ہے، اس کو تو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور چھوٹا سا جو بھی ہے، اس لیے چندہ بھیجنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ مضمون جاری رہے گا، اس کو پھر اگلی نشست میں مزید آگے پڑھیں گے۔